فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل الوطن کی بات نہیں، جہاد فی سبیل اللہ۔ بدر، احد، کربلا کی یاد دماغ میں لے کر جو بارڈر کی طرف بڑھے گا، اس کا مقابلہ کسی گرو کا پجاری یا کسی مندر کا مداری کیسے کر سکتا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان فوجیوں کا ایک ہاتھ باندھ دیا جائے یا دونوں باندھ دیے جائیں، یا مسلمان عوام جو ہیں ان کو اس انداز میں صرف وطنیت تک رکھ کر مذہب کو بیچ میں نہ آنے دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ پاکستان یہ کوئی اسلام کے مذہب کی سلطنت نہیں، یہ سب کی اس معنی میں ایک جیسی ہے۔ وہ جو اقلیات کے حق دیے ہیں اسلام نے، وہ مذہب اسلام کی سلطنت ان کو دے گی، نہ یہ کہ وہ سلطنت میں شریک ہیں کہ ان کے مذہب کی ہے۔ نہیں، یہ غداری ہے 20 لاکھ شہیدوں سے۔ سلطنت اسلام کی ہے اور اسلام آگے اقلیات کو حقوق دیتا ہے اور وہ حقوق دیے جائیں گے، مگر پاکستان کا مطلب کیا؟ تو جب یہ مطلب ہو تو پھر کیا کہا جائے گا کہ یہ جتنا مسلمان کا ہے اتنا ہندو کا بھی ہے، جتنا مسلمان کا ہے اتنا کرسچن کا بھی ہے؟ جو کھوتے آج یہ فلسفے جا رہے ہیں، یہ سارا مسلمان کا ہے، یہ سارا اسلام کا ہے، یہ سارا کلمے کا ہے۔ ہاں، ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے ہیں اقلیات کے، اور ان کی شرطیں بھی بتائی ہیں کہ اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، انہیں تحفظ دیا جائے، مگر انہیں اجازت نہیں کہ وہ اپنا جھوٹا مذہب پھیلائیں۔ 36 شرائط لکھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت فتح کیا بیت المقدس کو، اور پھر ان شرائط پہ عمل کر کے دکھایا۔ ان شرائط کو سامنے رکھنے سے ہی آج پاکستان کا بھی تحفظ ہے، اور یہ بات بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت کے گاندھی کے جواب میں کہی تھی، جب وہ وحدت ادیان کی تقریر کر کے اس طرح کا اقتدار مسلمانوں کو دینے کی تجویز پیش کر رہا تھا، تو محمد علی جناح نے کہا کہ ہمیں ایسے اقتدار کی ضرورت نہیں کہ جس اقتدار میں ہم پر ہندو کسی معنی میں بھی اپنی مرضی مسلط کرے۔ ہم الگ تھلگ اقتدار مسلمانوں کا چاہتے ہیں، اور اس اسلام کی روشنی میں پھر ہم اقلیات کو حصہ دیں گے، ان کو حق دیں گے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک شرائط میں لکھا کہ اقلیات ایک خاص وردی پہنیں گے تاکہ جہاں ہو پتہ چلے یہ اپنا نہیں بیگانہ ہے۔ اقلیات کے سر کے اوپر مسلمان جیسی ٹوپی نہیں ہو سکتی، امامہ نہیں ہو سکتا۔ اقلیات کے سروں پر کینچی کے ساتھ نشان بنایا جائے گا تاکہ کہیں اگر کپڑوں کا وہ بہانہ بھی کر رہا ہو تو سر کے بالوں سے تو پہچانا جائے کہ اس کے درمیان تو وہ کینچی سے لائنیں بنائی گئی تھی۔ ساتھ شرط ہے ہر وقت اس کے لیے کہ وہ اسے اس ذلت کے ساتھ ہائی لائٹ کیا جائے۔ فرمایا اسلام نے ظلم سے منع کیا ہے، اسلام نے ان کو ذلیل کرنے سے منع نہیں کیا۔ اگر ہم ان کو وہی عزت دیں جو مسلم کی ہے تو کہا یہ تو کفر کو سپورٹ کرنا ہے، کہ یہ سمجھیں گے عزت تو ہمیں ملی ہوئی ہے، ہم کیوں مسلمان ہوں۔ کہا ان کو ذلیل کرو، ظلم نہ کرو، ذلیل کرو، تاکہ انہیں پتہ چلے عزت تب ملے گی جب کلمہ پڑھیں گے۔
یہ باقاعدہ صحابہ نے طے کیا، شرطیں لگیں، یہاں تک کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نصرانی کے گھر جا کر اس کے بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے سوالات کیے کہ یہ بچے کیا جواب دیتے ہیں۔ اب جنہوں نے اقلیات کو حقوق دیے وہ عادل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بچوں نے باتیں نصرانیت کے مطابق کی عقیدے کے سوالات پر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے ہم سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا ہے، جو شرطیں تھی پوری نہیں ہوئی، تم ذمہ نہیں ہو، تمہیں ہم یہاں سے نکالیں گے۔ کیوں؟ کہا ہم نے تو تم سے طے کیا تھا کہ تم اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے کہا ہم نہیں تبلیغ کرتے، ہم نے تو کوئی ایسی جگہ نہیں بنائی ہوئی کہ جہاں ہم تبلیغ کریں، چوک میں کھڑے ہو کر کسی اپنے مرکز میں ہم تبلیغ نہیں کرتے۔ تو فرمایا اگر تبلیغ تم نہیں کرتے تو بچہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ابن اللہ کیوں کہتا ہے؟ تبلیغ پر پابندی تھی گھر بھی، کہ تم اپنے بچوں کو نصرانیت نہیں سکھا سکتے، چونکہ تم سکھا رہے ہو لہٰذا تم ذمہ نہیں ہو، اقلیت نہیں ہو، تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ آج جو ہمیں اقلیات کی حقوق کا درس دیتے ہیں، کبھی ایک دن بھی انہوں نے شرطیں پڑھی ہیں کہ اقلیات کی شرطیں کیا؟ اقلیات کی 36 شرائط تفسیر ابن کثیر اور دیگر بہت سے ماخذ کے اندر موجود ہیں۔ اب تو اقلیات کو میجارٹی کے اوپر حقوق اتنے دیے گئے، اور فخر سے بیان کرتے ہیں بے حیا لوگ کہ پاکستان کے اندر اتنا تحفظ مسلمانوں کو نہیں دیا گیا جتنا اقلیات کو دیا گیا۔ یہ اپنی زبان سے کہنا شروع ہو گئے کہ پاکستان کے اندر جتنا فیسیلیٹیٹ ان کو کیا جا رہا ہے اقلیات کو، مینارٹیز کو، اتنا مسلمانوں کو نہیں۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے، یعنی کہیں بھی اگر جھگڑا ہوا ان چند سالوں میں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ تو تھوک کے لحاظ سے دیہاتوں کے دیہات پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گئے۔ یہ دیکھا ہی نہیں گیا کہ انہوں نے بکواس کتنے کیے تھے، توہین کتنی کی تھی نصارہ نے۔ ابھی یہ جو رحیم یار خان کے اندر ایک معاملہ ہوا کہ ایک ہندو نے توہین کی، مسلمانوں نے اس پہ ایف آئی آر کٹوائی، عدالت نے اس کو بری کر دیا کہ اس کی عمر چھوٹی ہے، اور اس کے بعد یعنی مسلمانوں نے جو احتجاج کیا، اس احتجاج کا جواز بھی تو خود انہوں نے ہی دیا کہ اگر وہ 295 سی اس پر نہیں لگا رہے تھے تو چند ماہ جیل میں تو رکھ سکتے تھے۔ چھوٹی عمر کے کتنے لوگ جیلوں میں ہیں، وہ کوئی علیحدہ جیل میں رہنا تھا؟ ظاہر ہے کہ جب اس نے مسلمانوں کے مرکز میں جا کر پیشاب کیا، توہین کی، اور سب کچھ گواہیاں موجود تھیں، لیکن جج نے صرف اس بیس پر کہ اس کی عمر چھوٹی ہے اس کو بری کر دیا، تو اس پر مسلمان احتجاج کرنے لگے، اور پھر اسی احتجاج میں پتہ نہیں وہ لوگ کون تھے جنہوں نے وہاں مندر میں توڑ پھوڑ بھی کی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 70 مسلمانوں کو فوراً پکڑا گیا۔ ادھر ایک تھا واضح طور پر جس نے توہین کی تھی، اسے چند دن بھی جیل میں نہیں رہنے دیا گیا، اور نام نہاد ملا سرکاری باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ تو ایف آئی آر بھی ختم کر دی گئی ہے۔ حکومت وزیر اعظم تک ساری حکومت فوراً متحرک ہوئی کہ وہ ایک ہفتے میں توڑ پھوڑ صحیح کی جائے، سب کو گرفتار کیا جائے۔ یعنی